الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدرة. حسد کے حوالے سے ہم نے کل بات کی تھی. اسی کی ایک قسم یا اسی طرح کی ایک نوعیت جسے نظر بد کہا جاتا ہے. آج انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. ابھی جو آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عین یعنی آنکھ، جس کو ہم نظر بد کہتے ہیں، اس کا ترجمہ نظر سے کیا جاتا ہے. تو نظر بد اتنی خطرناک چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نظر اتنی خطرناک ہے کہ ایک انسان پر اگر لگ جائے تو اسے قبر تک پہنچا دیتی ہے. اور کسی جانور، یہاں پر اونٹ کی مثال دی گئی ہے، وَتُدْخِلُ الْجَمَلَ الْقِدْرَةَ، اور جانور پر لگ جائے تو اسے برتن تک پہنچا دیتی ہے. مطلب یہ ہے، ایک دوسری حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین، کہ اس امت میں اکثر لوگ جو مرتے ہیں اللہ کی قضاء و قدر کے بعد کس سبب سے مرتے ہیں؟ بالعینی، نظر کے ذریعے سے مرتے ہیں. یعنی مرنے کے اوپر جب بھی کوئی مرتا ہے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اکثر جو مرنے میں سبب ہوتا ہے نظر ہوتی ہے. لوگوں کی بری نظریں ہوتی ہے جو انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہیں، اور جانور پر اگر لگ جائے تو اسے برتن تک پہنچا دیتی ہے، دیگ تک پہنچا دیتی ہے. قدر کا مطلب ہوتا ہے ہنڈی، جس میں کھانا وغیرہ پکاتے ہیں، گوشت پکاتے ہیں. یعنی جب بھی نظر لگتی ہے، مرنے پہ ہوتا ہے تو اس کو ذبح کر کے لوگ کھا جاتے ہیں. تو یہ اتنی خطرناک ہے کہ انسان پر لگے تو اسے قبر تک پہنچا دیتی ہے، جانوروں پر لگے تو اسے یا تو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے یا یہ کہ اسے برتن تک پہنچا دیتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا: العین حق، یہ نظر کا لگنا کیا ہے؟ حق ہے. یعنی نظریں لگتی ہیں. تو اس سے پہلے جو بات آئی تھی حسد کے حوالے سے، تو حسد اور نظر یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں، لیکن دونوں میں کچھ فرق ہے. حسد میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کی جو نفس ہوتی ہے، حسد کرنے والا جو ہوتا ہے وہ بری طبیعت کا انسان ہوتا ہے. یعنی وہ دوسرے کے لیے برائی چاہتا ہے، اور اس کا وہ ارادہ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ فلاں کی نعمت جو ملی ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ نعمت مجھے مل جائے. یہ ایک چیز ہے جو حسد کے اندر ہوتی ہے. عین یعنی نظر کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بری طبیعت کا انسان بھی ہو سکتا ہے، اچھی طبیعت کا انسان بھی ہو سکتا ہے. جان بوجھ کر کے بھی نظر لگایا جا سکتا ہے، انجانے میں بھی نظر لگ سکتی ہے. تو یہ دونوں کے اندر یہ فرق ہے. اور نظر کہتے کسے ہیں؟ نظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. تو اکثر جو نظریں لگتی ہے وہ دیکھنے کی وجہ سے، اور بسا اوقات اس کا اظہار ہمارے کچھ الفاظ کے ذریعے سے بھی ہوتے ہیں، زبان کے ذریعے سے بھی ہوتے ہیں. نظر میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کوئی اچھی چیز دیکھ لی، اس پر آپ کو تعجب ہوا، یا کسی کے بارے میں کچھ اچھا سن لیا آپ نے، اور اس کے ذریعے سے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ تعجب ہوتا ہے. یہ تعجب ہونا یہی کیا ہے؟ نظر ہے. مثلا آپ نے کسی بچے کو دیکھا، چھوٹا سا بچہ جو کھیل رہا ہے، آپ نے کہا کتنا اچھا کھیل رہا ہے. آپ نے کچھ نہیں کہا ماشاء اللہ تبارک اللہ، کچھ نہیں کہا. آپ نے کہا دیکھو تو کتنا اچھا کھیل رہا ہے.
یہ جو اچھا کا جو لفظ ہے، اگر آپ نے اس کے ساتھ دعائیہ کلمات نہیں کہے تو سمجھ لیں کہ آپ کی نظر اس کو لگی۔ اور بارہا دیکھا جاتا ہے، خصوصاً عورتوں کے اندر یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے، کوئی کسی کے گھر جاتی ہیں، بچہ کھیل رہا ہے، دیکھو تو اس کا بچہ کتنا اچھا کھیل رہا ہے، ہمارا بچہ تو کھیلتا ہی نہیں ہے، دیکھو تو اس کا بچہ کتنا اچھا دودھ پی رہا ہے، ہمارا بچہ تو کھاتا پیتا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں دعائیہ کلمات کے بغیر، تو سمجھ لے یہی نظر ہے، وہ چیز جو اچھی لگی یہی نظر ہے۔ اور اب اس زمانے میں نظر کا لگنا مزید اس کے اندر وسعت آئی ہے، وہ اس طرح سے کہ آج جو سوشل میڈیا کے اندر ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں، انسٹاگرام وغیرہ، ہوتا کیا ہے، اگر کہیں اچھا کھانا پکا، کھانے سے پہلے ابھی پیٹ میں گیا نہیں کھانا، پہلے فوٹو لیتے ہیں، لینے کے بعد اس کو 10 گروپ میں شیئر کرتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں یہ کھانا ہے۔ اب بتائیے کہ یہ فوٹو سینکڑوں لوگوں کے پاس جا رہی ہیں، ان میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہر آدمی جو بیٹھا ہے اپنا اپنا موبائل لے کر کے وہ دیندار ہی ہوگا، آپ کو دعائیں دینے والا ہوگا؟ اس میں ایسا بھی شخص ہوگا جس کو اس طرح کے کھانے سال سے اس کو نصیب نہیں ہوا ہے، آپ نے اس طرح کے لذیذ اور مزیدار کھانا، اس کی فوٹو آپ شیئر کر رہے ہیں، اس کے دل میں تو جگے گا کہ کتنا اچھا کھا رہا ہے یہ۔ اس طرح کی زبان سے بولے یا نہ بولے، وہ دیکھ کر اس کو لگے گا کہ کیسے اللہ نے مجھے کیسے رکھا ہے، کبھی مجھے کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، ان کو دیکھو یہ اس طرح کی لذیذ اور مزیدار کھانا کھا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا، چاہے وہ سینکڑوں دور میں ہو، سینکڑوں میلوں دور میں ہو، اس کی نظر آپ کو لگ سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے آج یہ چیز مزید اور بڑھ جاتی ہے، خصوصاً بچوں کے اندر۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں، کبھی اسٹیٹس میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی فوٹوز کو رکھتے ہیں، یا اسی طرح سے نومولود بچوں کی فوٹوز اس کو اسٹیٹس میں رکھ کر ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ ہر آدمی دعا دینے والا نہیں ہوتا، ہر آدمی کی نیت اچھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس طرح کی جو شکایتیں ہوتی ہیں، بچے پریشان رہتے ہیں، خود آدمی پریشان رہتا ہے، خواتین پریشان رہتی ہیں۔ کوئی مہمان آتا ہے، دیکھو تو ان کی عورت ماشاءاللہ تو نہیں بولتے ہیں، ماشاءاللہ بولے تو مسئلہ نہیں ہے، کہتی ان کی عورت دیکھو تو دن بھر کتنی کام کرتی ہے، ہماری والی تو کام ہی نہیں کرتی ہیں، ہماری والی تو ہم سے کام کرواتی ہے۔ تو یہ جو تعجب والے جملے، ان کو اچھا لگا، یہ بات اچھی لگی، یہ بات اس لیے اس طرح کے جملے کہے۔ پتہ چلا مہمان ابھی گئے نہیں، عورت بیمار ہو گئی، ان کو بخار آ گیا، پیر میں درد شروع ہو گیا۔ اکثر جو بیماریاں اس طرح کی ہوتی ہیں یہ نظر کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور جب نظر لگتی ہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو لوگ جنات کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں، یعنی کاہن لوگوں کے پاس جاتے ہیں، چاہے ان کی شکل جو بھی ہو، چاہے ان کی شکل مسلمان کی شکل کیوں نہ ہو۔ یہ لوگ، جیسا کہ میں بار بار اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ لوگ بڑے خطرناک لوگ ہیں، ہمارے اور آپ کے ایمان کا سودا کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب اس طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو بدگمانیاں پھیل جاتی ہیں کہ فلاں ہی شیطان ہے، اس نے ہم کو یہ نقصان پہنچایا، فلاں ہمیں ستا رہا ہے۔ پھر آخر میں کیا کرتے ہیں، ایسے ہی جنات کے نام پر جو علاج کرتے ہیں، کاہنوں کے پاس ہم جاتے ہیں اور اپنا ایمان کا سودا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ اور جب جانے کے بعد وہ کیا کہتا ہے ہم سے، فلاں تمہیں ستا رہا ہے، فلاں تمہیں ستا رہی ہے، فلاں ہی اس کے پاس یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں بتا کر آپس میں لڑواتے بھی ہیں، ہمارے عقیدے کو خراب بھی کرتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لہٰذا ایسی چیزوں سے پرہیز کریں۔ ایسے جملے جو تعجب والے جملے ہوتے ہیں، یہ شیطان کے بہت بڑے ہتھیار ہوتے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا کہ دیکھو تو
ان کا لباس، اور خصوصاً عورتوں کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں، ابھی لباس خریدا نہیں، ابھی پہنا نہیں، ابھی کسی طرح سے ہاتھ میں آیا ہے، وہ اپنے سہیلیوں کو بھیجتی ہیں، گروپ میں بھیجتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے اس میں نے بتایا کہ اس میں ہر آدمی دیندار بیٹھا نہیں ہے، یا ہر عورت، ہر سہیلی دیندار نہیں بیٹھی ہے جو ان کو دعائیں دیں گی۔ اس میں ایسی بھی ہوں گی جن کو ان کے شوہر نے 2 سال سے کپڑے دیے نہیں ہیں۔ پھر کیا نتیجہ ہوگا، ان کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ وہ یہی کہیں گی نا، دیکھو تو ان کا مرد کتنا اچھا ہے، ان کا شوہر کتنا اچھا ہے، ہاں ان کو کپڑے دیتا ہے، ہمیں تو 2 سال سے نصیب نہیں ہوتی۔ ان کا یہ جو تعجب والا جملہ ان پر اثر کر سکتا ہے، اور یہی ہے نظر۔ تو نظر کبھی نظروں سے ہی ظاہر ہوتا ہے اور کبھی زبان کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے، کبھی ان دونوں سے نہیں، دل میں وہ تعجب پیدا ہوتا ہے، وہ اچھائی پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے آپ خود بھی اس سے متنبہ رہیں، اپنے گھر کی عورتوں سے بھی ان کو متنبہ کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو نظر ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کا جو دشمن ہے یا آپ کا جو برا چاہنے والا ہے انہی کی طرف سے آپ کو لگ سکتی ہے، نہیں، نظر یہ اپنے دوستوں سے بھی لگ سکتی ہے، دوستوں ہی نہیں بلکہ ماں باپ کی نظر اپنے بچوں کو بھی لگ سکتی ہے، بچوں کی نظر ماں باپ کو بھی لگ سکتی ہے۔ بچہ کھیل رہا ہے، ماں نے کہا کتنا اچھا کھیل رہا ہے، کتنا اچھا دکھ رہا ہے میرا بیٹا اس لباس میں۔ یہ جو کتنا اچھا والا جو جملہ ہے، یعنی اچھا لگا اس لیے آپ نے کہا، تو یہ جو اچھا والا جملہ ہے یہی نظر ہے۔ اور اسی چیز کو، چونکہ دیکھیں نظر کیسے لگتی ہے، شیطان ہمارے اور آپ کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، اور اس طرح کی باتیں جب اس میں ذکر الہی نہ ہو، ذکر سے خالی جو جملے ہوتے ہیں، تعجب والے جملے، شیطان ان جملوں کو لے کر جس پر تعجب کیا گیا ہے اس پر اٹیک کرتا ہے اور اس کے اندر جا کر گھس جاتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا، یہ نظریں اپنوں سے بھی لگ سکتی ہے، دشمنوں سے بھی لگ سکتی ہیں، اس لیے محتاط رہے اس طرح کے جملے کہنے سے۔ اور اس کی ایک مثال حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہے کہ ایک سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، ان کا ایمان کتنا اونچا ہوگا ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ وہ غسل کر رہے تھے، جیسے انہوں نے کپڑا اتارا غسل کرنے کے لیے، اور اسی سامنے سے ایک دوسرے صحابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گزر رہے تھے، دیکھا بڑے خوبصورت ہیں، انہوں نے کہا کتنا اچھا جسم ہے، یعنی ذکر الہی سے خالی جملہ، انہوں نے تعجب والا جملہ ان کو اچھا لگا اس لیے کہا۔ سبحان اللہ، کتنی تاثیر ہوتی ہے نظروں میں۔ کہتے ہیں کہ وہ سہل بن حنیف جو غسل کر رہے تھے فوراً گر پڑے، بخار سے پورا جسم گرم ہو گیا، وہ آگے بڑھ کے چلے گئے، ان کا اندازہ نہیں تھا اس بات کا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی اور ان کو لے جایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات بتلائے گئے کہ یہ غسل کر رہا تھا، اچانک اس طرح ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ کیا کہ اس پر نظر کا اثر ہے۔ چنانچہ کہا کہ کس پر تمہیں شک ہے، یا کسی نے تمہیں کچھ کلمات کہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک ہمارے بھائی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گزرے، انہوں نے اس طرح کی بات کہی تھی، ان کو بلایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ سبحان اللہ، نظروں کے ذریعے سے آدمی ایک انسان کو قتل بھی کر سکتا ہے، لہٰذا ایسی چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا راى احدكم من اخيه خيرا فليدع له بالبركه، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی دیکھے اپنے بھائی کے اندر کوئی خیر، کوئی اچھی چیز جو اسے پسند آئے، تو اس کے ساتھ برکت کی دعا کرے، کہے ما شاء اللہ، تبارک اللہ یا بارک اللہ، اس طرح کے جملے کہیں انشاءاللہ۔ اس کے حوالے سے نظر بد، یہ تو لگنے اور اس کی کیفیات کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں آئی، انشاءاللہ اس کا علاج کیا ہے حدیث کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، اور لوگوں کے اندر نظر کے حوالے سے کیا کیا برے علاج پائے جاتے ہیں جو نظر کا علاج نہیں ہے، یا نظر سے بچنے کے جو چیزیں ہیں
انشاءاللہ اس پر اگلے درس میں بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نظر بد سے بچائے، نظر لگانے والا بھی نہ بنائے اور نظر کسی کی ہمیں نہ لگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔